قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان میں اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورت جو بندہ روزانہ اس سورت کو پڑھتا ہے فرشتے سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کو حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماریوں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے گا فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے، اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ رمضان میں لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پل ہو گئی۔ دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ رمضان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لیں۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ معجزات کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، ڈھیر و رزق اور دولت کو آتے ہوئے آپ نے ضرور آمین کہتے جانا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ لوگوں کی تنگ دستی اور مشکلات کے لیے، کیونکہ کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں نا تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غربت اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال اور دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، یہ دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، یہ میرے مولا ان کی مدد کر دیں، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دیں۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بہن میرے بھائیوں، آمین لازمی کہیے گا جو آپ کو ابھی بتانے لگے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امید ہے توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسی زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونا چاہیے، ہے تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اسے احساس آتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقعہ ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل نہ ہو تو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے،
मगर जब इसकी मंशा के मुताबिक इसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है और इस थकन में वो मायूसी के अंधेरों में अपना वजूद, अपनी उम्मीद, अपना यकीन खो बैठता है। इसे ज़िंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में इसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मगर याद रखें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की एक खूबसूरती है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल ही जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों ना हो, आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। न दुख सदा रहता है न सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग जलाता है तो इसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। मोहतरम नाज़रीन, अगर घर में दौलत रखने की जगह है, अगर दौलत संभाल सकते हैं तो आज मेरे हुए बताए तरीके के मुताबिक और माह रमज़ान में इस वजीफ़े को लाज़मी करें, आप माला माल हो जाएंगे। इस वजीफ़े को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा, मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर गाहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे आते ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकता, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेके आएँ। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी के पास आपस में लड़ाई होती है ना, उनके आपस में बनती नहीं है। आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफ़े से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, आज माह रमज़ान में इस अमल को कर लीजिएगा। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। माह रमज़ान में इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लीजिएगा। आज जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता करेगा। आप इंशाल्लाह माला माल हो जाएंगे। ये वो सूरत है जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये सूरत गरीबों को अमीर कर देती है और जो कोई बीमार होता है इनको सेहतमंद कर देती है और जो हाजतमंद होते हैं ना, इनकी हाजत को भी पूरा कर देती है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट निकाल कर, टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लीजिएगा कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छी तरीके से समझ लें, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ गलतियां बताने लगे हैं, कुछ वजूहात बताने लगे हैं जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं ना, तो आज के बाद इन गलतियों को कभी मत कीजिएगा। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूँ जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेना है। आप जो घर के अंदर परेशानियाँ हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, इंशाल्लाह ताला फौरी हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता, वो कहते हैं कि हमारी तो बहुत किस्मत कभी भी नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस पर आपको अमल करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदल देगा, मेरी ज़रूर किस्मत बदलेगी। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें। आप लोग यकीन नहीं रखते ना, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपका वजीफ़ा काम भी नहीं करता। आज जो अमल हम आपको बताने वाले हैं इसको पूरे यकीन से करना है, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज़ हो। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफ़े कर लिए हैं, हमसे अब इंतज़ार नहीं होता। हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, रिस्क की तंगी भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताएं जो हम इस दिन करें और इसी दिन अल्लाह ताला का मौज़ा देख लें। तो नाज़रीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दें, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। आखिरकार वो वजीफ़ा आज मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज़ है। अब आपको महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक माह रमज़ान में इस अमल को करेंगे, अमल ख़त्म होने से पहले पहले
اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے اور کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ چلے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی، جو سب سے بڑی غلطی ہے، کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں نا، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کیجیے گا۔ اور وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب نماز پڑھ لی اب اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا نا، تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف مکمل طور پر ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور پھر وظیفہ ختم کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیجیے گا۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت سے کرتے رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر، چاہے گھر میں کام کر رہے ہیں، کہیں جا بھی رہے ہیں، تو بھی آپ نے درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اور ساتھ میں استغفار بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کی کوئی پریشانی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اسی لیے اے ایمان والو، تم بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گے، ہر قسم کے خوفوں، غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ درود فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد اور بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھ سے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن بن کعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف بھیجتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہوں۔ میں نے کہا چہرم؟ فرمایا جتنا چاہوں، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ
اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتا زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ وسلام پر مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے نا اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجیں۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سورت ہے سورہ رحمان، 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح و شام یہ سورت جو ہے وہ پڑھے گا انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اور اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، جو مانگیں گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ سب بھی سورہ رحمان صبح شام تلاوت لازمی کیا کریں، جو پڑھ نہیں سکتے وہ صرف سن لیا کریں۔ اور قاری عبدالباسط کی جو ہے وہ بہت زیادہ سکون عطا فرماتی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بندالوں کو کھول دے گا، آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتے ہیں تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے اللہ، وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان میں رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔